نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری ابواب الصحو باب نمبر 6 حدیث نمبر 1231 باب اذا لم يدر کم صلی ثلاثا او اربعا ساجد سجدتین وهو جالس۔ باب ہے جب نمازی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 3 یا 4، تو وہ بیٹھا بیٹھا 2 سجدے کر لے، ادا کر لے۔ سجدہ سہو کے احکام و مسائل بیان ہو رہے تھے، تو نماز کے اندر کمی بیشی ہو جائے یا تردد ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسلام شریعت میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ پوری نماز کو نئے سرے سے دہرایا جائے، اس کی وہی نماز درست ہے، البتہ سجدہ سہو کر لے۔ اگر کوئی کمی بیشی، کوئی تردد وغیرہ ہے تو سارا زائل ہو جائے گا۔ اس میں کہ نماز کے اندر 3 یا 4 رکعتوں میں تردد ہے، اس کے اندر غور و فکر کرے، جو یقین والی شکل ہے اس پر اعتماد کرے۔ مثلا 3 اور 4 میں تردد ہے، ظن غالب یہ ہے کہ 3 ہے تو 1 رکعت ادا کر لے، بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر ظن غالب یہ ہے کہ 4 ہیں تو پھر ان کو 4 ہی سمجھے، بعد میں سجدہ سہو کر کے اس کو کر لے۔ اگر کوئی جانب بھی راجح نہیں ہے، نہ 3 یا 4، پھر یقیناً کم پر اعتماد کر لے، کیونکہ 3 تو پھر ہے ہی۔ تو اگر ظن غالب زیادہ یہ ہے کہ 4 ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تردد ہے، تو پھر کم پر بنا کرے۔ حدیث نمبر 1231 قال حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام بن ابی عبد اللہ الدستوائي عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی سلمہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان ولو ذرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو شیطان پیٹھ دے کر بھاگتا ہے، ولو ذرات، اس حال میں کہ اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے۔ اذان سے اتنا بدکتا ہے، اتنی اس کو پریشانی ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے کتنا دور بھاگ نکلے کہ اذان کے کلمات اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حتی لا یسمع الاذان، اتنی دور بھاگ کر جاتا ہے یہاں تک اذان نہ سنے۔ تو ثابت ہوا اگر کوئی ایسے انسان بھی ہیں جن کو اذان کے کلمات اچھے نہیں لگتے، اپنی مجلس میں گپیں لگا رہے ہیں، موبائل کے ساتھ پروگرام میں مشغول ہے، ارزار سن کر چیب بجبی ہوں، طرح طرح کی ان کے چہرے پر سلوٹیں پڑیں، دل میں کڑیں، اور بسا کا زبان سے بےہودہ قسم کے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والے یقیناً شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، جب اذان مکمل ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، جب دوبارہ اقامت کہی جائے دوبارہ پھر پیٹھ دے کر بھاگتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، جب اقامت تکبیر مکمل ہو جائے، اقبلہ پھر آ جاتا ہے۔ حتیٰ یختر بین المرء و نفسہ، جہاں تک کہ حائل ہوتا ہے آدمی اس کے نفس کے درمیان، انسان کے نفس کے درمیان حائل ہو کر خیالات ڈالتا ہے۔ یقول اذکر قضا و قضا ما لم یکن یذکر، اور اس کو کہتا ہے فلاں بھی یاد کر، فلاں بھی یاد کر، جو بھولی بسری چیزیں تھی کافی دیر سے تو وہ بھی یاد کرواتا ہے۔ حتیٰ یظل الرجل ان یدری کم صلی، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے آدمی وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز ادا کی ہے۔ انسان ان خیالات میں ایسا کھو جاتا ہے، ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ میری یہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، جب کوئی نہ جانے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، 3 ہے یا 4، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وہ 2 سجدے کر لے، وہ جالس، اس حال میں کو بیٹھا ہو، بیٹھا بیٹھا وہ 2 سجدے نکال لے، تو اس کی جو خلش ہے اور جو تردد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو
اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو 2 سجدے اس کو تکمیل کر دیں گے، پوری کر دیں گے۔ باب نمبر 7، باب الصحو فی الفرض و تطوع، باب ہے سجدہ سہو کرنا فرض نماز ہو یا نوافل ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جس طرح فرض نماز کے اندر کمی بیشی کا وہم ہو جائے تو اس کے جبران اور کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو ہے، اسی طرح نفلی نماز کے اندر بھی یہی ہے۔ اس کے اندر ان حضرات کا امام صاحب رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نفلی نماز کے اندر یہ سجدہ سہو نہیں ہے، فرضی نماز کی اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا تو ہے، کیونکہ فرض نماز دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، وہ ایک مرتبہ ہے۔ تو نوافل اس کے اندر تردد آ گیا تو اس کو دوبارہ ادا کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ بات ایسے نہیں ہے۔ وسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ سجدتین بعد وطرہ، سجدہ کیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 سجدے اپنے وطروں کے بعد۔ وطروں کی نماز کے اندر ان کو تردد ہو گیا تو وطروں کے اختتام پر انہوں نے 2 سجدے صاف کیے۔ یہ متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 283 پر ہے اور سند بھی اس کے صحیح ہے۔ تو ابو العالیہ فرماتی ہیں رأیت ابن عباس یسجد بعد وطر سجدتین، کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے وطر کے اختتام پر انہوں نے 2 سجدے صاحب کیے۔ وطر یہ نفلی نماز ہے، اگرچہ اس کی تاکید بہت ہے تو امام صاحب پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نوافل میں تطوع کے اندر ہے۔ تو جب وطروں کی نماز کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، تو اسی پر قیاس کیا جائے گا دیگر نوافل کو، ان کے اندر کمی بیشی ہو جائے اس کے جبران اور کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی سجدہ سہو ہے۔ حدیث نمبر 1232، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان فلا باس علیہ حتی لا یدری کم صلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی ایک جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جا شیطان آتا ہے، فلا باس علیہ تو اس پر التباس ڈالتا ہے، اس کی نماز کا خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک نمازی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، تو بیٹھا بیٹھا 2 سجدے نکال لے، 2 سجدہ صاف کر لے۔ چونکہ یہ لفظ عام ہے، ان احدکم اذا قام یصلی، جب بھی کوئی نماز پڑھتا تو شیطان آ کر اس کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، خواہ فرض ہوں یا نوافل ہوں۔ فرمایا کہ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے یہ پائے، اس کے اندر کوئی فرضوں کی قید نہیں ہے، جب بھی پائے نماز فرض ہو یا نفل، دن کی ہو یا رات کی، تو اس کے اندر تردد ہو جائے تو اس کے لیے آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ باب نمبر 8، بابن اذا کلم وهو یصلی فاشار بیدہ واستمع، باب ہے جب کلام کی جائے نمازی سے اس حال میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، پس اس کی بات کو سنے بھی اور اس کا ہاتھ کا اشارہ کر دے۔ نماز سے خارج آدمی اس نے بات کی ہے نماز پڑھنے والے سے، تو جو نماز سے باہر تھا اس نے بات کی، وہ اس کی بات کو سن کر اس کا جواب دینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کر دے، تو کیا اس کی نماز کا کوئی خلل آئے گا، نماز کے اندر بگاڑ فساد آئے گا یا نہیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1233، قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بکیر عن قریب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمہ وعبد الرحمن ابن ازہر رضی اللہ عنہم ارسلوہ، تینوں صحابہ نے یعنی ابن عباس، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہم، تینوں نے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا الی عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ فقالوا اقرأ علیہ السلام منا جمیعا، اور کہا کہ ان کو ہماری طرف سے سلام کہنا، ہم تمام کی طرف سے سلام کہنا۔ تو ثابت ہوا
کہ صحابہ کرام اگر کوئی مسئلے کا حل پیش نہ سمجھ نہ آتی تو اس کا حل جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مرد عورتوں سے، عورتیں مردوں سے علمی بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے جو پرد و حجاب کی قیود لگائی ہے ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے علمی بات ایک دوسرے سے پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مرد عورتوں کو، عورت مردوں کو سلام پیش کر سکتی ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو جا کر سلام کہنا، وصلح ان رکعتین بعد صلاۃ العصر، اور پھر ان سے سوال کرنا 2 رکعتوں کے بارے میں نماز عصر کے بعد، کہ نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا جواز ہے، اس کا پوچھنا۔ وجہ یہ ہے وَكُلَّهَا، اس کو یہ بھی بتلانا اِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّينَهُمَا، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ان 2 رکعتوں کو ادا کرتی ہیں، عصر کے فرضوں کے بعد آپ 2 رکعتیں ادا کرتی ہیں۔ وقد بلغنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنها، اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، عصر کے بعد آپ نے نوافل سے منع کیا ہے، جبکہ آپ عصر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتی ہیں۔ وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر عنها، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لوگوں کو مارا کرتا تھا، ہٹایا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عصر کے بعد نوافل سے لوگوں کو روکتے اور میں بھی ان کے ساتھ روکا کرتا تھا۔ قال قریب، حضرت قریب فرماتے فدخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، چنانچہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فبلغت ما ارسلونی، تو میں نے وہ ان کا پیغام پہنچایا جو پیغام انہوں نے مجھے دے کر بھیجا تھا، یعنی پہلے سلام کے بعد وہ سوال کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں۔ فقالت سل ام سلمہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ سوالات ام سلمہ سے کریں، اس لیے کہ وہ صاحب واقعہ ہیں تو وہ آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھی طرح وضاحت سے بیان کر دے گی۔ ثابت ہوا کہ ایک دوسرا فرد کو زیادہ کسی مسئلے کو، کسی بات کو جانتا ہے تو اس کے سپرد کر دینا، اگرچہ خود اس کو آتا بھی ہے لیکن وہ اس کو زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کر دینی چاہیے۔ فخرجت الیہم فاخبرتم بقولها، چونکہ انہوں نے تو مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ام سلمہ سے پوچھیں، تو میں ان تینوں حضرات کے پاس گیا اور ان کو جا کر بتلایا کہ اماں جی نے یہ بات کہی ہے۔ فردونی الی ام سلمہ بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ، انہوں نے مجھے بھیجا ام سلمہ کی طرف اسی کی مثل جو انہوں نے بھیجا تھا مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، مطلب اسی طرح سلام کہنا، سلام کے بعد یہ سوال پوچھنا۔ فقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ اس عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، منع کیا آپ نے۔ ثم رأیتہ یصلیہما حین صلی العصر، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں عصر کے، جب آپ نے عصر ادا کی تو عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، حالانکہ آپ نے خود منع کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے خود عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ ثم داخلہ و عندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، پھر آپ داخل ہوئے اس حال میں کہ میرے پاس انصار قبیلے کے بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ انصار کا قبیلہ تھا بنو حرام، ان کی کچھ میرے پاس عورتیں بھی بیٹھی تھی، اتنے میں آپ میرے پاس تشریف لائے۔ فارسلت الیہ الجاریہ، تو میں نے آپ کی طرح ایک بچی کو بھیجا۔ فقلت، تو میں نے اس بچی کو کہا کہ قومی بجنبہ قولی لہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو جانا اور آپ کو یہ بات کہنا کہ تقول لک ام سلمہ یا رسول اللہ کے رسول ام سلمہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ سمعت تنہا عن ہاتین، میں نے خود سنا آپ ان 2 رکعتوں سے روکتے تھے، واراک تصلیہما، اور میں نے اب آپ کو دیکھا کہ آپ خود ادا کر رہے ہیں۔ فإن اشار بیدی فاستأخری عنہ، اگر آپ ہاتھ کا اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا، ایک بار آہستہ سے پوچھنا، اگر آپ اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا۔ ففعلت الجاریہ، تو چنانچہ بچی نے اسی طرح کیا۔ فاشار بیدی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، فاستأخرت عنہ، تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال یبنۃ ابی امیہ،
او ابو امیہ کی بیٹی، سالت ان رکعتین بعد العصر، آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّ أَتَانِي نَاسٌ من عبد القیس، میرے پاس عبد القیس قبیلے کے کچھ لوگ آگے تھے، فَشَاغَلُونَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد ظہر، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد والے 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا۔ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تو میں ان کے حال احوال پوچھنے میں، ان کے ضروریات پوچھنے کے اندر، ان کے باقی معاملات کے بارے میں خبر گیری کے لیے میں نے پوچھتا رہا، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا اور 2 رکعتیں میں ظہر کے بعد والی ادا نہ کر سکا۔ فہما ہاتان، یہ وہ 2 رکعتیں ہیں، اب جو 2 رکعتیں میں نے ادا کی ہیں یہ ظہر کے فرضوں کے بعد والی 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ میں نے ادا کی ہے۔ پہلی مرتبہ تو یہی علت اور سبب تھا کہ وہ کچھ مہمان لوگ آئے تھے، ان کے حاجات، ان کے ضروریات، ان کے سوالات، ان کی پریشانیاں، ان کے حال احوال پوچھنے کے اندر آپ مشغول ہوئے تاکہ عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کے بعد آپ نے یہ ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی۔ لیکن آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی نفلی کام آپ شروع کر دیتے پھر اس پر دوام بھی کرتے، تو پھر اس کے بعد آپ نے کئی بار ان کو عصر کے بعد ادا بھی کیا۔ تو اس سے جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ نماز سے خارج آدمی کوئی نمازی سے کلام کرے، وہ اس کے بات کو سن کر اشارہ کر دے، اس سے اس کے نماز کا فساد بگاڑ نہیں آئے گا۔ باب الاشارۃ فی الصلاۃ، باب ہے نماز کے اندر اشارہ کرنا۔ پیچھے والی بات تو تھی کہ باہر والے آدمی کی بات سن کر پھر اس کو اشارہ کرنا، اب مطلق بات کہ باہر کے آدمی کی ہو یا ویسے کسی ضرورت کے تحت وہ اشارہ کرے تو اس سے نماز کے اندر فساد بگاڑ نہیں آئے گا۔ قال قریب ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں ایک تو قریب کی روایت جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پیچھے والی روایت جو ابھی گزری ہے۔ حدیث نمبر 1234۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا ان بنی عمرو بن عوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف کانا بینم شیء، ان کے درمیان کوئی شے واقع ہو گئی ہے، آپس میں کوئی تنازع اختلاف ہو گیا ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم فی اناس معہ، نکلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرانے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ ان کی طرف یہ قباء کے اندر ان کی صلح کرانے کے لیے گئے۔ فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہاں آپ کو کچھ دیر کے لیے روک لیا گیا، کیونکہ اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے فریقین کی باتوں کو سننا، ان کو سمجھانا، ان کا آپس کے اندر سمجھوتا کرانا، کچھ دیر ہو گئی۔ وقد حانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء بلال الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، آتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس، اے ابو بکر آپ جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روک لیے گئے، وہاں آپ وہاں ٹھہر گئے ہیں، تو وقد حانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فعلک ان تؤم الناس، کیا آپ لوگوں کی امامت کروائیں گے؟ قال نعم ان شئت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں میں کروا دیتا ہوں، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ فاقام بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی، وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ فکبر للناس، لوگوں کے لیے تکبیر کہی۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں کے اندر چلتے ہوئے آ گئے۔ حتیٰ قام فی الصف، یہاں تک کہ پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیق، لوگ تصفیق کرنا شروع ہو گئے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرنے لگے۔ وکانا ابو بکر رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے اندر التفات نہ کیا کرتے تھے، بالکل نماز کی طرف ہی ہمتن گوش ہو کر متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے۔ فلما اکثر الناس التفت، جب لوگوں نے بہت زیادہ کیا، تصفیق زیادہ کی، پھر انہیں التفات کیا، پھر انہوں نے دیکھا، فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک اللہ کے رسول پیچھے کھڑے تھے۔ فاشار علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر ان یصلی،
آپ نے ان کو اشارہ کیا اور حکم دیا کہ آپ نماز ادا کروائیں، یعنی اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو ثابت ہوا بوقت ضرورت نماز کے اندر کوئی اشارہ وغیرہ کر دیا جائے جس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ فرافع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعی فحمد اللہ وراج القہقرہ ورعاہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی تعریف کی اور پچھلے پاؤں واپس ہٹ گئے، حتیٰ قام فی الصف، یہاں تک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی للناس، آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جب نماز مکمل کی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال ایھا الناس ما لکم حین ناوبکم شیء فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا جب نماز کے اندر کوئی چیز تمہیں پہنچے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اخذتم فی التصفیق، تو تم تصفیق کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ انما تصفیق للنساء، یہ تصفیق تو ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ من ناب شیء فی الصلاۃ، جس کو نماز کے اندر کوئی چیز پہنچے فلیذکر سبحان اللہ، اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ فإنه لا يسمع أحد حين يقول، اس لیے کہ جب نہیں سنے گا کوئی ایک جب وہ کہے سبحان اللہ الا التفات، مگر التفات کرے گا۔ جب مقتدی پیچھے سبحان اللہ کہیں گے تو امام جو ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ یا ابو بکر ما منعک ان تصلی علی الناس، اے ابو بکر آپ کو کیا چیز نے روکا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں؟ حین اشرت الیک، جب میں نے اشارہ کر دیا تھا آپ کو، جب میں نے اشارہ کر دیا تو پھر آپ نے نماز جاری کیوں نہ رکھی؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ لائق نہیں ہے ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوران نماز ضرورت کے تحت اگر اشارہ کر دیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1235، حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الثوری عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت دخلت عائشہ رضی اللہ عنہ وہی تصلی قائمۃ، میں داخل ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور وہ کھڑی نماز ادا کر رہی تھی، والناس قیام، لوگ بھی کھڑے تھے، لوگ بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور سیدہ عائشہ بھی نماز ادا کر رہی تھی۔ مراد صلاۃ کسوف ہے، سورج گرہن ہونے والی نماز۔ فقلت ما شأن الناس، میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس ٹائم نماز اور بڑی بے تابی اور بڑی پریشانی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ فاشارت برأسها الی السماء، انہوں نے آسمان کی طرف سر کا اشارہ کیا، وہ تو آسمان کی طرف دیکھو، یعنی سورج کی طرف، کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہوا پڑا ہے۔ فقلت آیتن، میں نے کہا یہ نشانی ہے، آیتن یہ خبر ہو جائے کہ مبتدا محذوف کی۔ فقلت ہی آیتن، ہی آیتن، کیا یہ نشانی ہے؟ فقالت برأسها، اے نام، انہوں نے اپنے سر سے نعم کا اشارہ کیا کہ ہاں یہ ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ دو اشارے کیے، ایک تو آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھو، دوسرا یہ سوال کیا کیا یہ نشانی ہے، تو انہوں نے سر کا اشارہ کیا کہ ہاں یہ نشانی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے دوران اس طرح کا اشارہ بوقت ضرورت، بلا ضرورت نہ ہو، ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1236، قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وهو شاک جالسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس حال میں کہا بیمار تھے، سواری سے گرنے کی وجہ سے جسم کو چوٹ آ گئی تھی، کھڑا ہونا دشوار تھا، اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وصلی وراہ قوم قیاما، تو پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا تو عذر ہے اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو صحت مند ہے، تو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر صف بنا لی۔ فاشارہ الیہم ان اجلسوا، آپ نے اشارہ کیا نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان یہ تفسیر ہے فاشارہ الیہم کی، اشارہ کیا، وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ تھا اجلسوا، کہ بیٹھ جائیں۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، بھی امام تو اس لیے
بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کر لے پھر تم رکوع میں پہنچو۔ وَإِذَا رَفَعَ، جب رکوع سے سار اٹھائے، فَارْفَعُوا، پھر تم سار اٹھاؤ۔ یہاں اختصار ہے۔ آگے روایت میں یہ بھی ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر، جب کھڑے ہو کر تو تم بھی کھڑے ہو کر۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو ثابت ہوا کہ نماز کے دوران کوئی ضروری کام کے لیے اشارہ کر دیا جائے، اس سے نماز کا بطلان اور فساد نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔